الشيطان الرجيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين۔ آج کی جو آیت ہے اسی معنی میں قریب انہی الفاظ کے ذریعے سے سورہ نساء میں بھی گزر چکا ہے مفہوم پارے 5 میں۔ اس مفہوم کو یہاں پر اور ذرا زیادہ وضاحت طور طریقے سلیقوں کی وضاحت کے ساتھ بیان ہے۔ اس دنیا کے اندر اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سے قیامت تک سب سے زیادہ مقدس، مکرم، محترم، ادب والی جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے، قرآن مجید ہے۔ کلام پاک اور قرآن مجید جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے ساتھ مخلوق کو جڑے رہنے کا تذکرہ، ساری کائنات کو وجود بخشنے، ان تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت، کارسازی، ساری کی ساری چیزوں کا ذکر ہے، جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبے کی نہ شک و شبہ ہے، نہ شک و شبے کی گنجائش ہے۔ اور ان تمام کے تمام چیزوں کو بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے پاس پیش کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے دین کے بنیادی چیزوں میں سے سارے دین کو ایک احاطہ کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کے کلام پاک اور اس کے ذکر کی گئی ہر چیز کا ادب، اور یہ چیز جس کے واسطے سے ذکر کی گئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لہذا کوئی ایسی چیز انسان کی طرف سے عام طور پر، خاص طور پر اسلام سے جڑے ہوئے فرد کو سب سے زیادہ خطاب ہے کہ کوئی گستاخی والی چیز، استہزاء، تمسخر، مذاق والا پہلو اللہ کے کلام، اللہ کے رسول کے کلام، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ اس میں پیش کیے گئے احکام سے متعلق ٹھٹا مذاق والا پہلو ہرگز ہونے نہ پائے۔ مسلمان کو اسلام کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کے لیے خاص طور پر تذکرہ ہے، غیر مومن تو کرے گا۔ دنیا کر رہی ہے، انکار کر رہی ہے، اس جیسی محفل ہو، اس جیسا تذکرہ ہو، اس جیسا بیان دینے والے ہوں تو مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری کیا پڑتی ہے؟ دو قسم کی ذمہ داریاں آج کی آیت میں خلاصہ یہی ہے، ترجمہ بھی ہوگا۔ جو سنتے نہیں، مانتے نہیں، ہٹ درمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تم ان سے دوری اختیار کرو۔ نشست و برخاست ان کے ساتھ مت رکھو۔ ملنا جلنا، میل ملاپ، تائید جیسا پہلو ان کے ساتھ ہرگز نہ رکھو۔ دوسری ذمہ داری، ہاں جس کے اندر سننے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، یا سمجھانے کے جو ذریعے ہیں جو ہر زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے رہیں گی، اس کو تم اختیار کرو۔
تو مومن کو ایمان کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سب سے زیادہ ادب و اہتمام، دین کی جو بنیاد اللہ کا کلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے زیادہ تعلق خاطر دلی لگاؤ رکھو۔ بلکہ تاکید فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زائد مرتبہ، خاص طور پر یہ ذکر صحابہ سے بواسطے صحابہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے، اے لوگو یعنی اے مسلمانوں، تم اپنے بچوں میں اپنے نبی کی محبت پیدا کرو، تم اپنے بچوں میں، اولاد میں اپنے نبی کی محبت پیدا کرو۔ دوسرے درجے میں خاندان نبی کی محبت کو پیدا کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ کا حکم ہے یہ، وضاحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ یہ حدیث میں بھی جو ہیں کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآنی آیات کی وضاحت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ وضاحت و تفسیر حدیث کے ذریعے سے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اعلان بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کے ذریعے سے ذکر کیا ہے، یہ منشاء خداوندی ہے۔ اطاعت رسول، خاندان رسول سے محبت رکھو۔ تیسرے درجے میں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے، تو گیا یہ پہلے دو چیزوں کے بغیر پھر یہ ساری کے سارے مضامین، مفاہیم، محبت، اشتیاق، عقیدت کے ساتھ اس کے دل و دماغ کا حصہ بننا دشوار ہوتا ہے۔ اب آیت کا ترجمہ ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، قرآن کا خطاب سب سے پہلے کم و بیش سب پورے قرآن میں، کیونکہ دین اسلام میں سب سے پہلے پابندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین اسلام کے سب سے پہلے مسلمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا اعلان فرما دیا، ذکر فرما دیا۔ سب ذکر کرنے کے بعد، بتانے کے بعد، اب امت کو طریقے کے ساتھ اس کلام پاک کے مضمون، مطلب ہے، طرز زندگی کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا جو سورہ احزاب میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دین سمجھنا کیسا، دیندار بننا کیسا، دین میں لگے رہنا کیسا، ازدواجی زندگی میں رہنا کیسا، معاملات میں رہنا کیسا، عقیدے میں رہنا کیسا، اطاعت و عبادت میں لگے رہنا کیسا، کلام پاک کے پورے خلاصے کو عملی طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کر صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین پر آپ نے نگرانی رکھی، تربیت فرمائی، صحابہ نے دیکھا، بس وہی نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے۔ تو تمام کے تمام مسلمان بھی قیامت تک مراد ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھیں، اے مسلمانوں، اگر تمہیں ایسی شکل ہو جائے ان لوگوں کو، اردو میں رہتا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں، عربی کے کئی الفاظ ہیں جس کا ترجمہ دیکھا دیکھا دیکھا، نظرہ مانے دیکھا، بصرہ مانے دیکھا، رآ کے مانے دیکھا۔ معنی کی باریک بینی کے لیے اردو کے اندر لفظوں کی گرفت وسعت تھوڑی کم ہے، اسی عربی سے انگریزی میں ایسا فرق نہیں ہوتا، الگ الگ برابر ہے۔ راتاً پائیں، ایسی شکل ہو جائے، تھوڑا پس منظر اس سے پہلے مکے کی زندگی، مکی آیات، خانہ کعبہ کے اندر آنے جانے میں کسی کے لیے رکاوٹ نہیں،
خانہ کعبہ کا ادب و احترام سارے مشرکین مکہ کا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی، لیکن دین کی حقیقت کو بگاڑ کر رکھا تھا۔ دعویٰ تھا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہی ہم قائم ہیں، پھر بھی 360 بٹھا لیے گئے تھے، اپنے طور پر طریقے نکال لیے تھے طواف کے لیے، بالکل 1 انچ بھی کپڑا رہنے نہ پائے، ماں کے پیٹ سے جیسا پیدا ہوا ہے اس طرح برہنہ حالت میں طواف کرنے پر پورے گناہوں سے پاک ہوتا۔ قربانی کے مفہوم میں نکال لیا تھا، جانور کاٹ کر اس کا خون لا کر خانہ کعبہ کی دیواروں پردے سے پوچھتے تھے، لگاتے تھے، لگ گیا، کہتے تھے کہ بس ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ یہ ظاہری رسم کے حد تک اطاعت و عبادت کا نام تھا۔ عرفے کے میدان کا قیام تھا، مینا کے میدان میں قیام تھا، یہ سب کچھ تھے، لیکن ذکر و شغل کے بجائے اپنے باپ داداؤں کے تذکرے، اپنے بہادری کے تذکرے، اپنی بہادری خط و غارتگری سے کون کس کے اوپر بتایا ہے، کیسے لوٹم لاٹ کے آئے، یہ تذکرے آپس میں ایک دوسرے کے فخر و مباحات۔ قرآن نے وضاحت کیا، وما کان صلاۃ عند البیت، اے بیت اللہ الا مکاء و تصدیہ، چیخنا چلانا ناچنا۔ ہمارے لیے جیسے آج کل یہ مناظر وغیرہ اس کے پیچھے جس طرح ناچ چیخ پکارا ہوتا ہے، بس وہی شکل تھی زمانے جاہلیت کی، دین کے نام سے۔ یہ بھی ان کا دین کا عنوانش ہے، اسلام نے آ کے اس کی اصلاح کی۔ مسلمانوں کو بھی کعبے میں جانا پڑتا تو کبھی کبھی یہ گروپ بندی بن کر پرانے احکام کے بارے میں مذاق چلتا، اس کے مسائل کے بارے میں استہزاء ٹھٹا مذاق کرتے۔ بات چیت کے لیے تو بیٹھنے کا ذکر ہے، مسلمان سے ہاتھ ملائے، مسلمان سے مل کر رہے، مسلمان غیر مسلمان کا نہ کھائے، یہ کہاں سے آیا؟ دو حیثیتیں ہیں، انسانیت ایک چیز ہے، دین ایک چیز ہے۔ انسانیت ایک چیز ہے، دین ایک چیز ہے۔ بحیثیت انسانوں میں کوئی فرق نہیں، سارے کے سارے معاملات۔ ماں باپ کٹر مخالف ہوں، بیٹا مسلمان ہو گیا، قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ کئی پہلوؤں کے ساتھ ذکر ہے، وہ صاحبہما فی الدنیا معروفہ، وہ تیرے ماں ہیں، بھلے کافر ہو اسلام دشمن ہو، پوری زندگی ساتھ نبھانا، خدمت کرنا، باپ کو باپ کا درجہ دینا، ماں کو ماں کا درجہ دینا، صرف شرکیہ امور کے اندر اگر وہ مجبور کرتے ہیں اس میں صرف خلاف کرنا، ماں باقی ساری کی ساری چیزوں میں، تیرے مال میں، تیری دولت میں، تیری اطاعت و فرما برداری میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑنا۔ قرآن نے تاکید کی، ہر ایسا معاملہ جو شرک کی طرف آپ کو علامت سے دکھائی دیتا ہو، مشرکانہ ہو، وہاں پر آپ کو احتیاط کا حکم ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں میں دوسرا ایک دین کی حیثیت، دینداری کی حیثیت۔ تو اس اعتبار سے آج بھی سارے معاملات میں، کاروبار میں ملنا ملانا، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ بعض اور تنگ نظری سے، ارے یہ غیر مسلم ہندو ہے، غیر مسلم ہے، فقیر ہے، میں اپنے یہ صدقے کا پیسہ، وہ دینے والا 1 روپیہ جس کی کوئی اہمیت نہیں، 1 روپیہ دے کر توقع رکھا، دعا کی، کوئی اہمیت نہیں، اس کے بارے میں سوچتا کہ اس کو کیوں دوں، میں مسلمان کو دوں، یہ کہاں سے نکلا؟ اللہ کا حکم تالیف قلب مستقل ایک چیز ہے، طریقہ اسلام کا مظاہرہ ہونا ہے، انفرادی طور پر مسلمان اپنے ہر پہلو کے ساتھ اسلام کا رنگ اس میں جھلکنا ہے، معاملات میں، کاروبار میں، ازدواجی زندگی کے معاملات میں، زندگی کے ہر چیزوں میں، دنیا والوں کے سامنے، یہ اسلام ہوتا کیا ہے؟ آج جو لے دے ہے نام فہرست کے اندر مسلمان کی،
ہر غلط کام کے اندر گرفت اور پکڑ میں آنے والے کن کن کو پکڑا گیا، ناموں کی شناخت، ایسے کام جس میں دور دور تک ذری بھی گنجائش نہیں ہے دین اسلام کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و منشے کے مطابق۔ اس لیے مسلمان کو اسلام کے رنگ میں اس کو ڈھالنے کے لیے توبہ کروا کر اسلامی نور سے اس کو منور کرنے کے لیے ابو سعید خرازی نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، کتابوں میں واقعات قلم بند ہے، بلکہ بعض تفاسیر میں مفسرین نے بھی ان کے اس واقعے کو خاص طور پر لکھا ہے۔ مجلس میں ہمیشہ ایک شخص آتا، ذکر و شغل کی، واعظ و نصیحت کی، جب مجلس ہوتی برابر آتا بیٹھتا ہے، لیکن ہمیشہ آدھے چہرے کے اوپر نقاب پڑا ہوا، آدھا چہرہ چھپا ہوا رہتا۔ زمانے کے بعد پوچھا، آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگا، میں کسی انسان کو بتانا نہیں چاہتا، میرے لیے رسوائی سمجھتا ہوں میں۔ فرضی واقعہ نہیں، اس قسم کے واقعات کا امکان نہیں ہوتا، یہ نہیں سمجھنا۔ ایسے مظاہرے قدرت کہیں کہیں کدھر کرتی ہے، سبق کے لیے، عبرت کے لیے، ہمیشہ ہونا ضروری نہیں، ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں، لیکن صرف آپ اپنے حد تک رکھیے۔ وہ ہے کہ میں پیشہ ور کفن چور تھا، مردے کو دفن کرتے جاتے ہیں، کتابوں میں بھی سے مسائل اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، کفن چرانے والے کو چور کا حکم دینا یا نہیں دینا۔ چور کا حکم نہیں دیتے اس کو، جب چور کا حکم ہے تو ہاتھ کاٹنا پڑتا۔ چوری نام ہے، آپ حفاظت میں ایک چیز رکھنا، آپ کی حفاظت کو چکمہ دے کر جو لیتا اسی کا نام چوری ہے، اسی کے اوپر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ مابقی شکلیں اس کی سزائیں الگ الگ ہیں۔ سینہ تنا کر آپ سے کھینچ لینا، لوٹ لینا، اس کی سزا الگ، اس کی سزا الگ، سزا ہے اس میں، گرفت پر، پکڑ پر، اس کی مہارت ہوتی ہے، کرتے ہیں۔ مردے کو دفن کر کے جانے کے بعد تنہائی دیکھ کر رات میں جا کر خبر سے کفن نکال لینا۔ اسی طرح ایک عورت دفن ہوئی، نیک صالحہ تھی، ہر ایک کے ساتھ ہونا ضروری نہیں، جس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا یہ فیصلے نہیں کر لینا وہ سب نیک نہیں ہے، یہ فیصلے نہیں کر لینا۔ ابھی گزشتہ سال جیسے سری پیٹ وغیرہ کی طرف کی ایک خبر آئی، خدوائی میں ایک خبر نکلی، لاش جوں کی نظر آئی، خبروں میں چھپا۔ بعد میں دیکھا بعض مدارس کے کیلنڈر کے اندر بعض ہفتوں اس کا لکھ دیا، اللہ کے نیک بندوں کے جسم کو مٹی کھاتی نہیں۔ تو پھر پورا قبرستان کھولو، ایک بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ سارے کے سارے مردے برے چھیں، کیا دوزخی چھیں؟ یہ معیار کیسا قائم کر لیا گیا؟ صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قید کلیہ مذہب نے بتا دیا، مابقی بواسطے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کئی ایک نے بہت سے واقعات نکلتے ہیں، دنیا کے طول و عرض میں کئی ہیں، تفصیلات لیتے ہیں، لیکن عام طور پر ہر ایک کے جسم کو مٹی کھاتی ہے۔ قرآن خود بار بار بولتا ہے مٹی کا حصہ کریں گے۔ تو اس واقعے کے اندر بھی اس نے کفن کو
نکال لیا کرتا تھا. اس کا جب کفن کو نکالا، مردے کے اوپر سارے کپڑے کے اوپر ایک بڑی چادر جو اوپر ڈالتے، پہلے اس کو کھینچ لیا، کہ دوسرا جو کفنی ہوتی ہے اندر کی اس کو کھینچا تو اچانک ایک تھپڑ پڑا منہ کے اوپر. کیا کیفیت تھی. مگر یہ جرت کیا اس نے کھینچنے کی. پہلے مرے میں تو کھینچنے لگا تو اندر سے پھر کھینچنے نہیں دے، جیسے رکاوٹ جیسی چیز محسوس ہوئی. اس نے بآواز بلند کہا مردے سے خطاب کرتے ہوئے، مردہ ہو کر میرے سے طاقت آزمائی کرتے ہو. پھر کھینچا تو ایک تھپڑ والی کیفیت پڑی. وہ نشانات پڑے ہوئے تھے، اس کو چھپانے کے لیے ہمیشہ لگا رکھتا تھا. واقعہ ہوا. اس واقعے کے ساتھ انہوں نے جب بات آئی گئی، یہاں پر ذکر کرنا وہ مقصد ہے، بات آ ہی گئی تو اس نے کہا تو 20 خبروں کو کھود کر کفن چرایا، تو اس سے ایک حقیقت جاننا چاہتے ہیں، اس لیے دفن کرنے کے بعد کوئی کھودتا نہیں، دیکھتا نہیں. تو مردوں کے چہرے قبلے رخ تھے یا قبلہ رخ نہیں تھے؟ تو نے جتنے مردوں کو دیکھا اتنے چوریوں کے درمیان میں یہ بتا. تو اس نے کہا کہ کئی مردوں کو دیکھا ہوں قبلہ رخ تھے، بعض کے چہرے قبلہ رخ نہیں تھے. دفن کرتے وقت تو قبلہ رخ کر کے منہ رکھتے ہیں. جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں تو ان کی اپنی وضاحت ہے. یہ کتابی واقعہ قلم بند سند کے ساتھ ہے، اور واقعہ ہے. حدیث سے قرآن سے ثابت کر کے پیش کرنے یہ بات نہیں ہے، یہ علامات ہیں. الغرض وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، اگر پاؤ لوگوں کو ہماری آیتوں میں، کلام پاک کے احکام کے اندر استہزاء، ٹھٹا و مذاق کرتے ہوئے اس قسم کی بحث میں پڑھتے ہوں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تم وہاں سے ہٹ جاؤ. اس لیے تمہاری بیٹھک ہوگی نا. میں خاموش بیٹھوں گا، چلنے دو، آپ کو اجازت نہیں، سننا ہی نہیں. لیکن لوگوں سے بائیکاٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. جب موضوع بدل جاتا ہے، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، اب سبجیکٹ چینج ہو گیا کیونکہ آپ کو کچھ کام ہے، مجلس میں بیٹھنا ہے، وہ میٹنگ میں رہنا ہے، فلاں فلاں، تو اس وقت تک یہ سبجیکٹ چینج ہوئے تک، بدلے تک تم ہٹ جاؤ، اپنے آپ کو دور کر دو. یہ حکم ہے، اس کی پابندی کرنا ہے. یہ قیامت تک بھی شکلیں ہیں، موجودہ دور میں تو ہیں شکلیں. شکلوں کی نوعیت بھی الگ الگ ہے، لیکن کبھی کبھار خیال آیا نہیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر آپ کو شیطان نے بھول پیدا کرا دیا، یعنی خیال ہی نہیں رہا، چل رہی تھی، بیٹھا ہوا ہوں، جب جس وقت یاد آ جائے، فَلَا تَخُذْ بَعْدَ الذِّكْرَى، دماغ میں آتے ہی ذریعہ تاخیر کیے بغیر فوراً اٹھ جاؤ، نہیں رہو گے. یہ بات تو واضح کر دی گئی کہ ایسے لوگ چھوڑ دینا، نہ ماننے والوں کو تو چھوڑ دینا. جہاں بات چل سکتی ہے رکنا بھی نہیں ہے، بتانے کی کوشش کرنا، جو ذریعہ ہوتا اس کے لیے واضح کرنا اسلام کی حقیقت کو. یہ ظالم قوم ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی اللہ کے احکام کے اندر عدول حکمی کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، ایسوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو پسند کرتے کیوں ہو؟ دو چیزیں پیش کر دی گئی. وہ موضوع بدلے تک تم دور رہو. موضوع ہو گیا پھر اپنے معاملات دنیا کے، بیٹھ سکتے اٹھ سکتے ہیں، زندگی آگے بڑھنا بھی ہے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابٍ مِّن شَيْءٍ، اب وہ لوگ جن کے اندر یہ خوف خدا بندی ہے،
ایسے لوگوں کے اوپر نیچے کوئی وبال نہیں ہے، لیکن یہ پابندی کرنا ہے۔ ولیکن ذکریٰ لعلہم یتقون، لیکن یہ ایک نصیحت کی چیز ہے، بتا دے رہے ہیں، ان کو بھی بتانے کی جہاں شکلیں بتا دینا، امید ہو سکتی ہے کہ کسی کو بات سمجھ میں آئے، ایسی غلط حرکت سے وہ رک سکیں، روکنے کی پوری کوشش کرنا۔ تو کیا کوشش ہوئی؟ کلام پاک کے ہر چیز کا ادب و اہتمام، اس کو جب مقدس مانتا ہے، اس کے تقدس کے پامال کرنے والے اسباب سے بھی نفرت ہونا، اس میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا۔ اسی سے مطلب اور تھوڑی سی تفصیل، یہ بھی قابل وبال ہے، قابل ہلاکت و بربادی ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی اگر اللہ کو منظور ہے، آخرت میں تو قطعی طور پر ہلاک و بربادی ہے۔ اسی مضمون کی وضاحت اگلی آیت اس کی تکمیل کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔